میں خیر بات لمبی نہ ہو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک کے خادم تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ متی الساعۃ، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ما اعددت للساعۃ، تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ اس نے کہا ما اعددت للساعۃ الا انی احب اللہ ورسولہ، میں نے کوئی قیامت کی تیاری نہیں کی، میرے پاس کوئی عمل بھی نہیں ہے، بس اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں پیار کرتا ہے۔ حضرت انس فرمانے لگے اسے حدیثیں تو بہت سنی تھی لیکن جو مزہ اس حدیث میں آیا نا وہ کبھی نہیں آیا، جو مزہ اس میں آیا نا وہ کبھی نہیں آیا۔ کیوں؟ صحابہ تو حضور کے عاشق تھے نا، انہوں نے کہا میں حضور سے پیار کرتا ہوں، مسئلہ ہی ختم ہو گیا کہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوں گے جن کے ساتھ ہمیں پیار ہے۔ اور اللہ کے نبی سے کیسا پیار تھا، اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ شہر سے باہر اپنا غلام یا خادم ساتھ گزر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک پتھر آیا، جان بوجھ کے ٹھوکر لی، جان بوجھ کے، پھر گرے، پھر اٹھے اور پھر چلے۔ اس غلام نے کہا حضرت یہ کیا؟ خود ٹھوکر لینا، خود گرنا، آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ حضرت عمر فرمانے لگے جس طرح آج تو میرے ساتھ ہے، میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا، میں خدمت پہ تھا، ہم یہاں سے گزرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقام پر پہنچے آپ کے پاؤں مبارک کو ٹھوکر لگی، آپ گر پڑے، پھر اٹھ کے چلے۔ عمر کو ٹھوکر لگی تو نہیں ہے لیکن جہاں نبی گرے عمر سیدھا چلا جائے، عمر سے برداشت نہیں ہوتا، اس لیے ٹھوکر لے کر گراؤں پھر اٹھاؤں اب چلوں گا۔ یہ میرے نبی کی ادا ہے، یہ میرے محمد کی ادا ہے، میں نے آنکھوں سے ایسے دیکھا ہے۔ یہ تھے حضور پاک کے صحابہ، نبی کی ذات کے ساتھ عجیب پیار تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سفر فرما رہے ہیں، غلام ساتھ ہے، سواری روکی، نیچے اترے، ایسے بیٹھے جیسے آدمی حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، استنجے فراغت کے لیے، اٹھ کے بیٹھے، اٹھے سواری پہ بیٹھے، چل دیے۔ غلام نے کہا حضرت نہ آپ نے استنجا کیا، نہ کپڑے اتارے، کچھ بھی نہیں، آپ ایسے بیٹھے جیسے کہ بندہ حاجت کے لیے بیٹھتا ہے اور چل دیے، ایسا کیوں کیا؟ فرمایا آج تو میرے ساتھ ہے، میں جب یہاں سے گزرا تو ایک مرتبہ میں حضور کے ساتھ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کو روکا، آپ اسی جگہ پر بیٹھے، آپ حاجت کے لیے بیٹھے، مجھے حاجت کی ضرورت تو نہیں تھی لیکن میں نے حضور کو یہاں اتر کے بیٹھتے دیکھا، عبداللہ بن عمر یہی بیٹھے گا اور پھر سواروں کے چلے گا کہ میں نے محبوب کو یوں ہی دیکھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ مشہور معاویہ نہیں، حضرت معاویہ کے نام کے 6 یا 8 صحابہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور حضرت معاویہ ہیں۔ ان کا شمائل کی کتابوں میں ذکر ملتا ہے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر کا ذکر آتا ہے وہاں۔ یہ حضرت معاویہ مدینہ سے باہر سے آئے، مدینہ منورہ آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، موسم گرم ہوگا تو آپ نے اپنا یہ چاک مبارک کھولا ہوا تھا، قمیص مبارک کے بٹن کھلے ہوئے تھے جب حضور بیٹھے۔ حضرت معاویہ نے یوں دیکھا اور چلے گئے، مہر نبوت دیکھی چلے گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شخص نے دیکھا، سردی کا موسم، چاک کھلا ہوا ہے، کہا ٹھنڈ نہیں لگتی؟ کہا لگتی ہے، یہ بند کیوں نہیں کرتے؟ کہا جب میں نے حضور کو دیکھا تھا گریبان کھلا تھا، اس وجہ سے آج تک میں نے کبھی بند کیا ہی نہیں۔
میں نے یوں ہی دیکھا اپنے محبوب نبی کو. ایک ہے پیغمبر کی ذات, ایک ہے پیغمبر کی ذات. میں کہتا ہوں پہلے نبی کی ذات ہم سمجھیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جا رہے تھے, نماز کا وقت ہو گیا, بلال اذان دو. حضرت بلال نے اذان دی. چھوٹے چھوٹے بچے مشرکین کے وہاں تھے, ان میں سے ایک بچہ تھا ابو محذورہ. اس نے حضرت بلال کی نقل اتاری جیسے بچوں کی عادت ہے. آپ کو پسند آئی آواز, فرمایا اس بچے کو بلاؤ. وہ دوڑے, یہ کہیں مارے نہ, دوڑے. فرمایا اس کو پکڑ کے لاؤ. لائے. ابو محذورہ کو آپ نے پیار سے فرمایا کیا کہہ رہے تھے کہو. اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے ان کے سر پہ دست شفقت پھیرا. دوبارہ کو انہوں نے دوبارہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آگے بڑھو. کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. آپ نے ان کے بازو پر نبوت کا ہاتھ پھیرا. دوبارہ کو انہوں نے پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. آگے بڑھو. کہا جی اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. آپ نے ان کے سر پہ دست شفقت پھیرا. دوبارہ پڑھو. انہوں نے دوبارہ پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حضرت ابو محذورہ کے دل میں ایمان اتر گیا. ابھی تو بچے تھے, دل میں ایمان اتر گیا. مسلمان ہو گئے, بڑے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حرم مکہ کے مؤذن بنے. بات سمجھنا, حرم مکہ کے مؤذن بنے تو اذان یوں دیتے اللہ اکبر 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 اللہ اکبر. ڈبل. ابو محذورہ اذان یہ کیوں, اذان کو سیدھے تم ڈبل کیوں دیتے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے حضور نے یوں کہا تھا. حالانکہ اللہ کے نبی نے اذان نہیں سکھائی تھی. آپ کا مقصد تھا کہ پھر کہے, پھر تاکہ اس کو یاد ہو جائے. انہوں نے کہا مجھے یوں ہی کہا تھا. حالانکہ اذان پوری دنیا میں سنت اس طرح ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور وہ پڑھتے پھر ڈبل اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس کو علماء کی زبان میں کہتے ہیں ترجیع, بار بار پڑھنا. یوں کیوں کرتے ہو؟ کہ مجھے حضور نے یوں فرمایا تھا. پھر حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بال مبارک بہت لمبے تھے, عورتوں کی طرح لمبے بال. کہ ابو محذورہ اتنے لمبے بال کیوں رکھتے ہو؟ بال تو چھوٹے ہونے چاہیے. حضرت ابو محذورہ فرمانے لگے کہ میرے ان بالوں پر حضور نے نبوت کا ہاتھ پھیرا. اب میں ان بالوں کو کٹوا نہیں سکتا, اس پر حضور کا ہاتھ لگا. یہ پیغمبر کی ذات تھی جس کے ساتھ پیغمبر کو صحابہ کو عشق تھا رضی اللہ تعالی عنہ.